الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شما جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سفر المظفر کی 11ویں شب ہے، 1430 ہجری، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف اسلامی بھائیوں اور شخصیات کا یہ اجتماع ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمت اللہ باری ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی تھی، اس کا چہرہ حسن و جمال سے دمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس اجتماعی ذکر و نعت میں شریک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، جس میں بے شمار بہت سارے علماء اسلامی بھائی شب و روز مدنی کام میں مشغول ہیں، کتابوں کی تخریج کرنا، ترجمے کرنا، بالخصوص میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو اثر نو کمپوز کر کر تسہیل کر کر حاشیے وغیرہ کی ترکیب بنا کر مختلف علماء اہل سنت کی ہمارے اکابرین کی کتابوں کو ایک نئے انداز سے ترتیب دینا
درسی کتابوں کی ترکیب بنانا، مختلف اس طرح کے کاموں میں مشغول یہ شعبہ ہے المدینہ العلمیہ۔ ابھی پچھلے دنوں اس شعبے کی ایک انتہائی پیاری پیشکش جس کا نام ہے حکایت و نصیحتیں، اور روض الفائق یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا حکایتیں و نصیحتیں۔ مقتوط المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ اس نے اس کو شائع کیا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر یہ حکایت لکھی تھی جو ابھی آپ کو بیان کی گئی ہے، اور اس حکایت سے ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی برکت اور فضیلت کا پتہ چلا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ایک جگہ پر کچھ بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک سن کر رونا، ذکر الہی پر گریہ و زاری کرنا، عذاب الہی کی خوف سے رحمت الہی کی امید میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں رونا، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ بلکہ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل، مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں، ان کے ذکر مبارک میں، ان کی محبت میں جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا یہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم جب سے ہم نے شعور کو پایا تو دنیا کی رنگینیاں، پھر مال و دنیا کی محبت، حب جاہ اور ان طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار اللہ عز و جل کی یاد میں رونے کی لذت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی ہمیں چوٹ کرتے ہوئے، عاجزی فرماتے ہوئے بڑی پیاری بات شعر میں بیان کرتے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ خدا کی قسم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رونا، عبادت اور ریاضت کی محبت میں رونا، اللہ کی یاد میں قبر کو یاد کر کر، آخرت کی سوچ پیدا کر کر، ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، قبر کی آزمائش، نزاع کے وقت کی آزمائش، روز محشر کی آزمائشیں، ان تمام تر معاملات کو یاد کر کے رونا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں اپنے خوف سے رونے کی سعادت عطا فرما دے، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ سوز، درد و علم، عشق یہ کچھ عجیبی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا،
میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ تو اسے جواب دیا میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اسے استفسار کیا تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا ہر غمگین رونے والے کے دل میں رہتا ہوں۔ تقویٰ، تقوی کے بڑے مختلف مدارج ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہدی للمتقین کی تفسیر میں صد الافاضل سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے کئی مدارج تقوی کے لکھے ہیں۔ کنز الایمان کا حاشیہ خزان العرفان، اور یہ وہی کنز الایمان ہے، یہ کنز الایمان ہے۔ یہ وہی کنز الایمان ہے کہ آج عاشقان رسول، عاشقان اعلی حضرت اس کنز الایمان کا 100 سالہ جشن بھی منا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس ترجمہ کنز الایمان کو 100 سال ہو گئے الحمدللہ، اور اس کی تفسیر، اس ترجمے کی حاشیہ لکھا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور ہدی للمتقین کی تفسیر میں تقوی کے کئی درجے لکھے، ان میں ایک درجہ حرام سے بچنا بھی ہے۔ حرام سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے، ناجائز و حرام کاموں سے بچے، جس سے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، ان کاموں سے بچنا۔ تو اتنا خوبصورت شکل و صورت میں نوجوان نظر آیا، جو تقویٰ تھا، تقویٰ نوجوان، خوبصورت نوجوان کی صورت میں نظر آیا، اور رہتا کہاں ہے تقویٰ؟ ہر غمگین رونے والے کے دل میں۔ اب کہاں سے لائیں غم اور کہاں سے لائیں رونا؟ ہمارے پاس غم ہے، وہ غم روزگار کا، کاروبار نہیں ہوا تو غمگین ہو گئے، قرضہ بڑھ گیا تو غمگین ہو گئے، اور دیگر دنیاوی پریشانی آئی غمگین ہو گئے۔ یہ معاملات بھی غمگین کرتے ہیں، بشری تقاضے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ ساری باتیں تو غمگین کرتی ہیں ہم کو، نہیں کرتا تو مدینے کی جدائی کا عمل غمگین نہیں کرتا، مکے سے جدائی کا معاملہ غمگین نہیں کرتا۔ میرا حشر میں کیا ہوگا یہ سوچ کبھی ہمیں غمگین نہیں کرتی۔ کبھی کوئی ایسا خوش نصیب شخص ہو تو ہو، ہمیں کبھی یاد پڑتا ہے کہ ہم اس سوچ میں غمگین ہو گئے ہوں کہ میری نمازیں جو میں پڑھتا ہوں اگر قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا، میں جو تلاوتیں کرتا ہوں اگر یہ قبول نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا۔ چلیں یہ تو اس شخص کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جو یہ تلاوت، نماز اور عبادتوں کی طرف ہے، اب جو اس طرف ہے ہی نہیں اس کو تو ویسے اس معاملے میں کوئی غم کرنے کا اس کا ذہن بنتا ہی نہیں ہے۔ تو تقویٰ غمگین اور رونے والے کے دل میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رونا اتنی پیاری بات ہے، جب حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رویا کرتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے۔ ان سے اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ کھائے گی جسے آنسو چھوئیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس طرح روتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، عبادت گزار تھے۔ یہ ان کی کیفیت اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، نیک لوگوں کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، متقی، پرہیزگار، عاشقان رسول کی کیفیات کا یہ بیان جاری ہے۔ بالخصوص موت، قبر وغیرہ کو یاد کر کر جو ان کا رونا ہوتا تھا، تو حضرت سیدنا عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت زیادہ گریہ و زاری فرماتے ہیں۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کیوں نہ روں،
حالانکہ موت کے پھندے میری گردن میں ہیں، قبر میرا گھر ہے اور قیامت میرا ٹھکانہ، اور اپنا حق مانگنے والے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے شخص ہمارے اور تمہارے درمیان میدان محشر میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں کر کر میں کیوں نہ رو؟ انہیں کس قدر غم رلاتا تھا، انہیں کس قدر قبر و حشر کی باتیں رلاتی تھی، اور رونا اور اس کی دعا مانگنا یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہے، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑے پتھر ہو جائیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم ان خوش نصیب بزرگوں کی حکایات بھی سنیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت ایک عجیب کیفیت پر رونا نصیب کیا، عجیب و غریب کیفیت پر۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی اب کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں، موت کا وقت ہے، رخصت ہو رہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دین کے روزوں اور ذکر کی مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا۔ ہائے ہائے، یہ تھے اللہ کے نیک بندے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہمیں موت کا وقت آئے تو موت آئے تو اس وقت جس چیز کی چھوٹنے کا غم ہے، کیا اس میں کبھی روزہ ہے؟ کیا کبھی نماز ہے؟ کیا اس طرح کے اجتماع، ذکر و اجتماع، ذکر و نعت کی محفلیں اور اس طرح کے ساتھ بیٹھنے کا ہمارا ذہن ہے کہ یہ اجتماع ذکر و نعت جو ہوتے ہیں جس میں رونے کی، اللہ کے خوف کی باتیں ہوں، بلکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا نصیب ہو، یہ بڑی ہی بابرکت اور ایسی صحبت بڑی ہی نعمت ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی آسمانی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جو بندہ میرے خوف سے روئے گا، اللہ فرماتا ہے اپنی کسی آسمانی کتاب میں جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا۔ میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو، میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو، آسمانی کتاب میں رب کریم فرماتا ہے کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہ و بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کرے، میرے خوف سے آہ و بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کرے تاکہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت کا حصہ مل جائے۔ کتنی فضیلت۔ اور آج کے اس دور میں یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ بعض کو بڑی ہی عجیب و غریب و عجیب لگے، واقعی آج کے دور میں یہ باتیں لگے گی، کیونکہ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا نصیب ہوتا کب ہے اور کتنوں کو؟ ہم کب روتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد؟ ہمیں تو برسوں گزر گئے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کا ذہن ہی نہیں بنتا، اور ذہن نہ بننے کی بنیادی وجوہات یہ ہے کہ ایسا ماحول ہی ہمیں بدقسمتی سے میسر نہیں آتا۔ ہمیں تو وہ ماحول ملتا ہے جو ہمیں شرابیں پلائے، ہمیں جوا کھلائے، ہمیں بہت زیادہ دولت مند بنانے کی سوچ دے، بہت زیادہ شہرت پانے کی سوچ دے، بہت زیادہ عزت طلب کرنے کی سوچ دے، تفریح گاہوں کی سوچ دے، سنیما گھروں کی سوچ دے، فلمیں ڈراموں کی سوچ دے، گانے بازوں کی سوچ دے،
مخلوط تفریح گاہوں کی سوچ دے، بے پردگی کی سوچ دے. ہمیں تو اس طرح کی صحبتیں میسر آ گئی بدقسمتی سے. ایسی صحبتیں ملتی کہاں ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آہو بکا کرنے والے ملے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے والے ملے. کہ کسی بزرگ نے کسی شخص کو نصیحت کی کہ بات سن، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو اللہ کی یاد میں روتے ہوں، کہ جو ایسوں کی صحبت اختیار کرے گا جو دنیا میں اللہ کی یاد میں روتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کے رونے سے محفوظ فرمائے گا. کہ جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد میں روتا ہے، اس کے پیارے حبیب کی یاد میں روتا ہے، خوف خدا سے روتا ہے، اللہ کے حبیب کے صدقے میں قیامت کے دن اس کو رونے سے محفوظ فرمائے گا. اور جو اسے صحبت اختیار نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے ابھی روٹ گئے، تو قیامت کے دن رونا نہ پڑا. تو آپ دیکھیے ہمارے بزرگان علی حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ موت کے وقت کس چیز کے چھٹنے کا غم ہے؟ بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت، عزت، منصب، محلات نہیں. ان چیزوں کے چھٹنے کا غم نہیں ہے ان کو. حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ جس چھٹنے کا غم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب انتقال کے بعد جب میری موت آ جائے گی، میرا وصال ہو جائے گا، تو اب میں راتوں کا قیام کیسے کروں گا، میں روزے داروں میں روزے کیسے رکھوں گا. ارے یہ چیزیں یاد کر کے روتے تھے. حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وقت وصال آیا تو رونے لگے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں، کیونکہ اب دوبارہ یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا. اس میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول ہے. اور یہ بات ذہن میں ہماری بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے. دیکھیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا، تو قبرستان جا کر ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے، ہماری یہ تربیت کی گئی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، جو قبر والے ہیں انہیں سلام کرو. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ قبرستان داخل ہونے کی دعا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ کے یہ دعا کر لینی چاہیے اور یہ قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے. ابھی قبر والے ہمارا سلام یقیناً سنتے ہیں، تبھی تو سلام کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو. تو قبر والے ہمارے سلام کو سنتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں. ہم نہیں سن سکتے ان کے جواب کو، لیکن ان کا جواب صرف جواب ہے. دنیا میں جو جواب کی بات تھی وہ کچھ اور تھی، قبر کی بات کچھ اور ہے. قبر میں نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ تو یہ ان چیزوں کو یاد کر کے روتے تھے کہ وہ عبادتیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ دار العمل ہے. ٹوڈے از اے ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن. یہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، حساب کی نہیں، اور آخرت یہ حساب کی جگہ ہے، عمل کی نہیں ہے. تو یہاں عمل ہے اور وہاں حساب ہے. یہ کھیتی ہے، وہاں پر بونا ہے، یہاں پر بونا ہے، وہاں پر کاٹنا ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے ہم یہ بو کیا رہے ہیں، ہم یہ عمل کیا کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمارے معاشرے کا ایک تعداد ہے فرد کی، مرد اور عورت، اسلامی بہنیں، ان تمام اس روایت کو تو مشہور ہے، یہ جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو یہاں بوئیں گے وہاں پر کاٹیں گے. غور کریں، تفکر کریں، کبھی تو سوچیں کبھی تو استمتاع آئیں. چلے آج آ گئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے، اور اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ ہمیں ایسے سنتوں پر اجتماع نصیب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی سنتوں بری
بڑے بیانات سننے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جاتی ہے. مدنی چینل پر جو موجود ہیں، جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، سوچیں، غور کریں، سوچیں کیا بول رہا ہوں، سوچیں کیا بول رہا ہوں. آج کے دن میں نے کون کون سا عمل بویا، کتنی نمازیں بوئی، کتنے روزے بوئے، کتنا سچ بویا، کتنی امانتیں بوئی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی نیکی کتنی بوئی، زبان کی حفاظت کرنے والی نیکی کتنی بوئی، ماں باپ کو راضی کرنے والی نیکی کتنی بوئی، کتنے درود شریف پڑھے آج، کتنی تسبیحات پڑھی آج، کتنے نوافل پڑھے آج. عشاء ہو گئی نا. آج کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں، ہم آج کے دن کا حساب تو کریں. ذائع قسمت کے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب ہو جائے. یہ سعادت نصیب ہو تو اس کی عادت پڑ جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور اپنے روزمرہ کے عبادت کے معاملات کو دیکھنے اور چیک کرنے کا طریقہ کار الحمدللہ مدنی انعامات میں ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے عطا فرمایا ہے. تو دیکھیں تو صحیح، آج بویا کیا، آج کے دن کیا بویا، کل کیا بویا تھا، پرسوں کیا بویا تھا. کبھی اس طرح کی حساب کتاب کی عادت تو کبھی پیدا کریں کہ میں کتنے روز کے گناہ کرتا ہوں اور مجھ سے کتنی روز کی نیکیاں ہوتی ہیں. اچھا، اب جو نیکی ہوئی وہ نیکی بھی ایسی کتنی نیکی ہوئی جسے میں محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس پر غور کر لیں. کتنی نیکیاں ایسی ہیں میرے نامہ اعمال میں جسے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سوچیں، غور تو کریں، کبھی تو غور کریں، کبھی تو غور کریں. ابھی سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، کبھی تو غور کریں. یہ سانس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، غور کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تفکر کرنے کی، غور و خوض کرنے کی ابھی وقت ہے، ابھی باری ہے، ابھی لمحات ہے. ابھی غور کر لیں، سر پر ہاتھ رکھ کر ہی بیٹھ جائیں، ایسے ہی ہاتھ بات کر ہی بیٹھ جائیں. جس طرح کاروبار نہ ہو تو غور کرتے ہیں کاروبار کیسے بڑھنا چاہیے، قرضہ ہو تو غور کرتے ہیں قرضہ کیسے اترنا چاہیے، دیگر گھر کے اور دیگر کاروباری مسائل ہوں، دنیاوی تفکرات غور کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہوں، ان سے جا کر ایڈوائس دیتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں کہ بتائیے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے میں پرابلم میں ہوں، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن نہیں کرتے تو عبادت کے معاملے میں، نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، صدقات و خیرات کے بارے میں، سچائی ایمانداری کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنے بھی نہیں جاتے، کسی سے پوچھنے بھی نہیں جاتے، کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. چلے آج موقع ملا ہے دعوت اسلامی کے اس سنت و بر اجتماع میں عالمی مدنی مرکز کی اس پیاری پیاری چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے غور و تفکر کا موقع دیا کہ جو غور و تفکر کرتا ہے اللہ کی راہ میں، آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے. جی ہاں، عمل کرنا اپنی جگہ پر ہے کہ اس وقت عمل ہوگا، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں، دین اسلامی خدمت کے معاملے میں غور و تفکر کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی توفیق عطا فرماتا ہے. چلے یہ بھی کیا کر لیں کہ ہمیں کیا بویا ہے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے مردے کے صدمے میں غالباً یہ اس طرح کا مضمون عطا فرماتے ہیں کہ جب مردہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یعنی کسی شخص پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے، جب وہ جا رہا ہوتا ہے اور اگر اس کی زندگی اس طرح گزری کہ اس نے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی کرنے میں ہی اپنا وقت گزارا. غور کیجیے، اور یہ جو میں امیر سنت لکھا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اور مثال سے عرض کر رہا ہوں. کیا غور کریں، ایک شخص نے اپنی ساری زندگی صرف مال بنانے میں گزاری، مال 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 مال، اپنے بال سفید کر دیے، اپنی کمر ٹیڑھی کر دی، اس نے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا، صرف کس کے لیے؟
اپنے وہ گھر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، بینک بیلنس ہو جائے، فلاں ہو جائے، شہرت ہو جائے، عزت ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، سر اسی میں اخروی حوالے سے اس کی کوئی توجہ نہ رہی. بچوں کے حوالے سے، بچوں سے کی محبت میں حد سے زیادہ انہماک، مال کے معاملے میں حد سے زیادہ انہماک، دنیاوی امور میں حد سے زیادہ انہماک، اور ان تمام چیزوں میں جیسا کہ آج کل کلچر ہے، اس سے مطلب اس کی زیادہ ڈیفینیشن کرنے کی شاید اتنی زیادہ حاجت نہیں ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میری صبح کیسے ہوتی ہے، شام کیسے ہوتی ہے، رات کیسے ہوتی ہے، میں نماز کے اوقات فجر کے لیے جاگنے کے لیے سو رہا ہوں کہ صبح کاروبار میں جانے کے لیے سو رہا ہوں. ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی مطلب اس بات سے آگاہ ہے. تو ہم اس پر غور کریں کہ جو شخص کی ساری زندگی اسی طرح گزر گئی، اب اس کا موت کا وقت آیا، اب اس نے تو اپنی ساری زندگی جس چیز کو جمع کرنے میں گزاری، آج موت کے وقت وہ لیٹا ہوا ہے. موت کے وقت اس کے ارد گرد اس کے اہل و عیال اور بھائی بیوی بچے اور سب کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ یہ محسوس کر رہا ہے مردہ کہ جس بیوی بچوں کے لیے میری زندگی گزاری آج وہ روٹ چھوٹ رہے ہیں، یہ محلات، یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ سب چھوٹ رہا ہے. وہ کاروبار جس کے لیے میں نے اپنی زندگی گزار دی، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، یہ سب چھوٹ رہا ہے. اور ان سب کے چھوٹنے کا غم، بات سمجھ رہے ہیں، ایک سب کے چھوٹنے کی ایک غم ہے، ان سب کے چھوٹنے کی ایک تکلیف ہے، ان سب کے چھوٹنے کا ایک درد ہے. اس کے ساتھ ساتھ رضا کی سختی ہے، روح کم ہونے کی سختی ہے. اگر گناہگار ہوگا تو اس کو ملک الموت کو دیکھنا ہے، جس پر صورت میں ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان تمام تر چیزوں میں اس کا صدمہ، اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کا علم کتنا بڑھ جائے گا. تو غور کر، اور ایک ان کی کیفیت پر غور کرے، ایک ان کی کیفیت پر غور کرے کہ ان کی کیفیت کیسی تھی. اللہ کے نیک بندوں پر نزا کی سختی، نزا کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کو مرنے کے بعد اسی نے خواب میں دیکھ کر ان کی موت کا حال پوچھا کہ آپ کی موت کیسے ہوئی. فرمایا کہ اس وقت مکاتب، یہ غلاموں کی قسم ہے، مکاتب کے مسئلے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ بس روح نکل گئی. مجھے بتانا چلا، انہیں اس سختی کا احساس ہی نہ ہوا، انہیں وہ درد اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا، کہتے بس روح نکل گئی. ارے کس قدر خوش قسمتی تھی. جی ہاں، یہ وہ تکلیف سے بچ گئے جس کے بارے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. اور امام محمد فرماتے ہیں کہ بس روح نکل گئی، کیونکہ وہ اس وقت علم دین سیکھنے، سکھانے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی خیر خواہی کے عمل میں مصروف تھے. اللہ کی بڑی سی رحمت ہوئی کہ ان پر نزا کی سختی آسان ہو گئی. یہ نیکی، بھلائی، پرہیزگاری اور پیاری امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور اصلاح امت کے جذبے کا صدقہ، اللہ کی رحمت، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر کرم اور آپ کے استاذ، آپ کے موسی حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی فیض تھا کہ آپ کے ساتھ کتنا پیارا خوبصورت معاملہ ہو گیا. ہمارا کیا بنے؟ ہم بھی تو جائیں گے، ایک نہ ایک دن آپ بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا، ہم سب نے جانا ہے. تیاری کیا بویا؟ اس معاملے میں غور و تفکر کرنا چاہیے، کوئی کام نہیں آئے گا. روایتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ جب مردے کو لے کر قبرستان جاتے ہیں اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی، 1 رہ جاتی ہے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ورثہ، جو بچے وغیرہ جو سب چھوڑنے ہیں. نمبر 2 مال. نمبر 3 عمل. مال چلا گیا، ورثہ چلے گئے، عمل رہ جاتا ہے. جو رہ جائے گا ہمارے ساتھ اس کی کیا تیاری ہے، اس سے کیسی دوستی ہے جس نے ہمیں دنیا میں کام آنا ہے، قبر میں کام آنا ہے، آگے ہمارے معاملات کو اس نے مطلب کہ ٹیکل کرنا ہے، سلجھانا ہے. سب سے بڑی دوستی تو عمل سے ہونی چاہیے، نیک عمل سے ہونی چاہیے، جو بڑی ہی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں کام آئے گا. دوست کا کام آنا ہے. ہم نے یہاں جیسی دوستیاں رکھی ہیں جو ہمارے مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کام آتے ہیں. آپ دیکھیے کسی ایک ایسے لوگوں سے آپ دوستی کرنے کو پسند کرتے ہیں نا، جو کبھی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے تو کام آ جائے.
آدمی پیسے والے سے دوستی کرتا ہے، بعض اس طرح کی نیتوں کے ساتھ بھی دوستی کی جاتی ہے کہ یہ پیسے والا کام آئے گا. کب کام آئے گا؟ جب پریشانی آئے گی تو کام آئے گا نا. بڑی اپروچز والے سے تعلقات رکھتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ کبھی کوئی تکلیف آئے گی تو کام آئے گا. فلاں سے دوستی کرتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ پریشانی آئے گی تو کام آئے گا. اس دنیا کی 30-40 سالہ 50-60 سالہ کی زندگی میں مصیبت و پریشانی سے بچنے کے لیے ہم نے ایک ایسی دوستی رکھی ہے کہ اس پریشانی اور مصیبت کے آتے اور ہم پر کام آئے گی. نزاع کی سختی اس وقت کا پتہ، قبر کا معاملہ پتہ، اکیلے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا، کوئی دوست کوئی بچہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں آئے گا، بیوی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی، ماں باپ جو بے پناہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے، کوئی قبر میں نہیں آئے گا. پھر قبر کا اتنا طویل معاملہ ہے، کب نہ جانے قیامت کے دن اٹھنا پڑے. پھر قیامت کا 50,000 سال ایک دن، وہ پورا دن ہے جس کا آدھا تو وہ ہوگا کہ حساب نہیں ہوگا. اس اتنے طویل سفر میں کہ صرف قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، نہ جانے قبر کا سفر کتنا بڑا ہے. تو یہ سارے کے سارے سفر میں کہ جہاں بڑی بڑی گھبراہٹیں، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی پریشانیاں، پھر وہ پل صراط جس سے گزر کر جنت میں جانا پڑے گا. کہ جب بڑے بڑے آنکڑے لگے جو مجرموں کو پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے، مجرم کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس وقت اور ایسی گھبراہٹ، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانی کے وقت اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم پانے کے لیے ہم نے کیا عمل کیے. اس وقت اس عمل سے نیک عمل سے دوستی اگر کریں گے کامیاب ہو گئے. کہ جس طرح یہاں کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے لیے کیسی تگ و دو بھاگ دوڑ اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے نیک عمل کو کتنا وقت دیا جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. دیکھیے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ جو وابستگی اختیار کرتے ہیں، مرید بنتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ وہ ان سے دوستی اس لیے کرتے ہیں، اللہ والوں سے، اولیاء کرام سے، کاملین سے، علماء ربانیین سے. کیوں دوستی کرتے ہیں؟ ان میں بعض تو ایسے غریب ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کیا مالی مدد کریں گے، لیکن ان سے دوستی کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں، ہمارے حسن اعتقاد ہے کہ ان سے دوستی کریں گے، یہ ہمیں جانیں گے، ہمیں پہچانیں گے، ہمیں اپنی نظروں میں رکھیں گے، تو قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے. اس سے اعتقاد ہے نا کہ قیامت کے دن اولیاء کرام کے پاس تو لوگ حاضری دیں گے. حضور یاد ہے آپ کو پانی پیش کیا تھا وضو کا، آپ کو فنا چیز آپ کی پیش کی تھی، وہ اپنے ان خدمت گزاروں کو پہچانتے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کرواتے چلے جائیں گے. ایک دوسرے سے محبت کرنے، تعلقات بڑھانے کی ہمیں شریعت نے تربیت دی ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات بڑھائیں. دیکھیے اسلام کی اتنی پیاری تربیت ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، کوئی جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو. ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، جانتے ہو نہیں جانتے ہو. کہ قیامت کے دن مومن کی شفاعت کرے گا. اب یہاں دوستی اور تعلقات کی کیا علت ہے؟ گھر دلائے گا، پلاٹ دلائے گا، بنگلہ دلائے گا، نوکری دلائے گا؟ نہیں. تعلقات رکھو، جان پہچان رکھو. کیوں؟ کہ قیامت کے دن مومن کی شفاعت کرے گا. آپ اور ہم دیکھیں ہمارا اسلام ہمیں کتنی پیاری تربیت عطا فرما رہا. تو ہم جن بزرگان دین کے اس وقت احوال سن رہے ہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے نماز سے بہت محبت کی، روزوں سے بہت محبت کی، رات کے قیام سے محبت کی، روزوں سے محبت کی، عبادت سے محبت کی. یہ عبادتیں اب چھوٹ رہی ہیں، اس کے چھوٹنے کا ان کو غم ہو رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ اشک بہا رہی تھی شوہر کی جدائی پر. تو آپ نے عرض کی کیوں روتی ہے؟ تو وہی عرض کی کہ میں آپ کی جدائی میں رو رہی ہوں. تو ارشاد فرمایا رونے کا مقام نہیں،
خوشی کی بات ہے کہ کل بلال اپنے آقا اور اپنے صحابہ سے ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہمیں سے کون ہے اس طرح دنیا سے جانے کے لیے تیاری؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر اس سنت و بھرے اجتماع میں شریک اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی سوچ عطا فرمائے، ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے. اور اس کے لیے تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. خوب 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 برکتیں نصیب ہوں گی اور ہمیں یہ مدنی ذہن نصیب ہوگا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو شعشع رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے. آپ سے دریافت کیا گیا کون سی چیز آپ کو رلا رہی؟ تو ارشاد فرمایا مجھے راتوں کے قیام کا شوق تھا، اب یہ چھوٹ رہا ہے جس کے سبب میں رو رہا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا تو ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے. وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا. میں نے اس سے کہا کس بات پر افسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا اور اس گھڑی پر جس میں اللہ کے ذکر سے غافل رہا. ایک نفلی عبادت کا ہی بیان ہے کہ رات سو کر گزاری کہ نوافل نہ پڑھ سکا، دین کو روزہ نہ رکھ سکا. یقیناً اس سے مراد نفلی روزہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا، جو اللہ کا یاد کی جاتی ہے، ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اسے غافل رہا. اس پر افسوس کر رہے اور رو رہے، آنسو آ رہے، ندامت ہو رہی ہے. ہمیں ہو رہی ہے. کیفیت ہے ہی نہیں ہمارے پاس ایسی. اگر کیفیت بالفرد ایسی کبھی بن بھی جاتی ہے بیانات سن کر یا مطالعہ کر ہمیں اپنی اس کیفیت پر دوام نصیب نہیں ہوتا، استقامت نصیب نہیں ہوتی. بس ایک عجیب سی دھن ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی دھن ہے اور ایک بالکل ایک عجیب سی پریکٹس سے ہمارا زندگی گزارنے کا انداز ہی بالکل جدا ہے. ان کی جو باتیں پڑھتے ہیں جو کتاب ہو، جیسے کہ یہ آپ کو بتایا حکایت و نصیحت یہ کتاب ہے، طرح عیون الحکایات یہ بھی مکتبے سے خریدیے. فیضان سنت کے اندر امیر سنت نے اتنے بزرگوں کے احوال لکھے ہیں، طرح کئی کتابیں ہیں. مکتبۃ المدینہ سے لیں یا بیانات سنتے ہیں تو واقعی ان کی جو بزرگوں کی کیفیت تھی. یقیناً ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہے، الحمدللہ ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، لیکن عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. عمل بھی تو ہے. کیا عمل نہیں کریں گے ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ سوچ بنتی نہیں ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، کبھی میں نے نماز اپنی نماز کسی صحیح سنی عالم یا کسی اچھے دعوت اسلامی سے کسی سے مبلغ سے میں نے چیک کروائی. نوٹ ہر کوئی چیک کرتا ہے، کسی کو 2000 کی نوٹ دکاندار بالکل حالانکہ اس کو کوئی تجربہ نہیں، سن کر یہ نوٹ چیک کر رہا ہے، لیکن اس کو لگتا ہے کہ نقلی نوٹ نہ آ جائے. نوٹ ہر کوئی چیک کرتا ہے، کپڑا ہر کوئی چیک کرتا ہے، کاغذ والا کاغذ چیک کرتا ہے، ہر چیز چیک کر کے آدمی آگے بڑھتا ہے. ہم نے کبھی اپنی نماز چیک کروائی؟ کبھی جو زکات دیتا ہے کبھی اس سے اپنی زکات چیک کروائی کہ میں جو زکات دے رہا ہوں وہ زکات درست دے رہا ہوں یا نہیں؟ جو دادا صاحب دیتے تھے وہ میں نے دی، پھر میرے بعد والد صاحب نے دی، اس کے بعد والد صاحب نے دی، وہ دیا. والد صاحب جو دیتے دنیا سے چلے گئے، بیٹا وہی زکات دے رہا ہے. اپنے اندازے سے اٹکل
کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اٹکل سے کبھی کوئی کاروبار تو نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ میں بار بار کمپیریٹیو کلام کر رہا ہوں کیونکہ چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرے سے اجالے کی پہچان، اجالے سے اندھیرے کی پہچان ہے. علم سے جہالت کی پہچان، جہالت سے علم کی پہچان ہے. چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے جب تک اس کے سامنے اس کی ضد نہیں آتی، اپوزٹ نہیں آتا. کاروبار کرتے وقت یہ تجربے کی بات، مشاہدے کی بات، آنکھوں دیکھی بات، کانوں سنی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک کاروبار کرنا ہے، ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے، 100 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور قابل سے قابل شخص کو ڈھونڈتے ہیں یار اس سے مشورہ کرو، یہ صحیح مشورہ دے گا. اور فیلڈ والے سے پوچھتے ہیں. آپ کو وکالت کا مشورہ ڈاکٹر سے کبھی کرنے نہیں جاتے. آپریشن کروایا نہیں کا اس کا مشورہ کبھی بھی آپ بلڈر سے کرنے نہیں جاتے. مشورہ اسے کنسرن شخص سے کرتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس معاملے میں سوچا ہی نہیں کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے. میں اس فرض ادا صحیح کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، میرا وضو درست ہے یا نہیں ہے، میرا غسل درست ہے یا نہیں ہے. اب وضو تو ایسی چیز ہے نا کہ اب جس نے وضو سیکھا ہوا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مدنی قافلوں میں وضو کا طریقہ گھول کر پلایا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں چند دن وابستہ رہنے والا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. دعوت اسلامی یہ وہ مقدس اور مہکا مدنی ماحول ہے کہ اس سے وابستہ ہوا ہوتے ہی چند دن کے اندر اگر اس کو طہارت نہیں آتی تو دعوت اسلامی پہلے اس کے ظاہر کو اور انشاءاللہ عز و جل ایسا بتاتا ہے کہ اس کے باطن کو بھی پاک کر دیتی ہے، ستھرا کرتی ہے. دعوت اسلامی ستھرا کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے دعوت اسلامی. وضو کا طریقہ تو بلند دعوت اسلامی کا اسلام بھائی سیکھ لیتا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے. طہارت تو شرط ہے نا، لازمی ہے. اب اتنا سال گزر گیا ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہم نے کبھی غسل کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. اگر غسل پوچھو تو یہ بتا دینا پانی پورا ڈال دو بدن پر، یہ غسل ہے. کلی کر لو، یہ غسل ہے. ناک میں پانی چڑھا دو، یہ غسل ہے. جناب یہ فرض ادا ہو گیا. بھائی اس فرض ادا کرنے میں کتنی احتیاطیں تھی، وہ احتیاطیں تو کی نہیں. اگر وہ احتیاطیں نہیں کی اور وہ بدن کا حصہ خشک رہ گیا تو غسل کہاں سے ہوگا؟ تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں انشاءاللہ سکھایا جائے گا. وضو کا طریقہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھایا جائے گا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، درس و بیان میں شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ غسل کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے. میں یہ کر رہا ہوں خوش فہمی سے باہر آئے. میں سب کو اپنے سمیت ہم سب یہ مطلب یوں سمجھے یہ بات ہم سب کے لیے ایک مشورہ ہے، گزارش ہے، مدنی نتیجہ ہے. اسلامی بہنیں اپنے نماز و طہارت کے معاملات درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مبلغات سے رابطہ کریں. اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کریں. اسلامی بہنیں امیر سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز اس کا مطالعہ کریں. اتنی پیاری انمول قیمتی آسان اردو میں کتاب لکھ کر دے دی. اسلامی بھائی نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کریں اور بالخصوص ان دونوں کتابوں میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اس میں دونوں کے لیے مواد موجود ہے. مطالعہ کریں تو صحیح. اتنی موٹی انگلش کی کتابیں پڑھ لیں لیکن نماز کی کتاب نہیں پڑھ سکیں، پڑھے تو سمجھ میں نہ آئے. ہمارے بزرگان دین کا انداز زندگی اور ان کی کیفیت دیکھیے. حضرت سیدنا فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے. جی ہاں، خون کے آنسو رویا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی آپ کے ساتھ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا اے فتح تیرے رونے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے عرض کی یا رب عز و جل تیرے واجب حق سے پیچھے رہ جانے پر رویا کرتا تھا. تو ارشاد ہوا تو خون کے آنسو کیوں روتا تھا؟ میں نے عرض کی یا رب اپنے آنسوؤں پر خوف تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے خون کے آنسو روتا تھا. ارشاد ہوا اس سے تیرا کیا ارادہ تھا اس رونے سے؟
نے عرض کی اے میرے مولا اس سے میرا مقصد صرف تیرا دیدار تھا کہ تم مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اس کے بعد تیری مرضی جو بھی معاملہ فرما۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے محافظ فرشتے، توجہ کے ساتھ سنیے مدید چینل والے سائیں بھائیو سائیں بہنوں اور فیضان مدینہ میں موجود سائیں بھائیو توجہ تو سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے محافظ فرشتے 40 سال سے میری بارگاہ میں تیرا نامہ اعمال لا رہے ہیں جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، بس میں ضرور تجھے عزت کا لباس پہناؤں گا اور اپنے دیدار سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت سیدنا فتح مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کتاب میں نے روایت لکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے 40 برس تک تیرا عمل میرے پاس لائے اور 40 برس کے عمل میں تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ ایسا متقی پرہیزگار سنتوں کا پیکر ایک اللہ کا ولی کیفیت یہ ہے کہ اپنے آنسوؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے یہ آنسو مجھے اس بات میں شک میں مبتلا کرتے تھے کہ میرے آنسو صحیح ہے یا نہیں ہے، مولا میں اس وجہ سے تیری بارگاہ میں خون کے آنسو رویا کرتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ کیسے بزرگان دین تھے، یہ کیسے خوف خدا والے لوگ تھے کہ یہ عبادتیں ریاضتیں کرتے تھے، قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی، ان کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے میں گزر جاتے، ان کی تلاوت قرآن پاک کی کثرت تو پڑھیے، ان کی سچائی کے واقعات تو پڑھیے، امت کی خیر خواہی کے واقعات تو پڑھیں، پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کے معاملے میں ان کی پابندی کا تو مطالعہ کریں۔ اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اشک بہاتے تھے اور آنسو سے روتے تھے، اور اس بات پر ندامت تھی ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہ فرمائے۔ یہ ڈرتے تھے ان چیزوں سے۔ ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ان عبادت گزاروں کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ان کے خوف کے واقعات پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں روتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ خلوت میں ہو تو روتے ہیں، یہ جلوت میں ہو تو روتے ہیں۔ ان کی کیفیت رونے میں ہی گزرتی ہے، اللہ کی یاد میں، اس کے حبیب کی یاد میں رونا 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 رونا، گویا انہوں نے رونے کو اپنی عادت بنا لی، غم کو اپنا شعار بنا لیا، خوشیوں سے دور ہو گئے، اللہ کی محبت میں کھو گئے، گویا کہ ان کی شب و روز اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد ہوتی تھی کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست بے خود مولا، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میں دنیا کی باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرا ہر عمل مولا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا رب کریم، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ اخلاص نصیب نہ ہوا، یہ اللہ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے۔ یہ ہمارا عمل اگر اخلاص سے عاری ہوا، اخلاص سے خالی ہوا، مبلغ بیان کرے اور مقصد اس کا شہرت چاہنا، اپنی واہ چاہنا ہو اور اپنی فن خطابت کا، اپنے فن بیان کا لوہا منوانا ہو، اپنے مطالعے کا اور اپنے مواد کا لوہا منوانا ہو، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، مخلوق کو راضی کرنا ہو، ریاکاری ہو، قاری اگر قرات کرے ریاکاری کے نام پر، اگر شخیص سخاوت کرے ریاکاری کے نام پر، ارے لوگوں کو کتنا ہی مطمئن کرتا جائے کہ نہیں میں بڑا مخلص ہوں، میری کوئی ایسی نیت نہیں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ کس پر ناز کریں؟ سخی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا،
قاری قرآن پڑھنے والا ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، شہید ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ارے کس چیز پر ناز کرے؟ نفس بدکار رہے، دل پر ہی قیامت ہوئی۔ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ہمارے پر ایسا کوئی عمل ہے کب کہ جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا یقین ہو، ارے زن ہی غالب آ جائے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا ہے، مخلوق کے لیے نہ کیا۔ اس کا صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ہم نے تو لوگوں نے چپ کر تہجد بھی پڑھی ہو تو صبح پتہ چل جاتا ہے ہماری زبان سے کہ تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ارے کسی کی شادی کروا دی ہو غریب کی تو یہ کہتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کسی کو بتانا مت۔ ضرورت مند تھا بیچاری کی بیٹی نکاح کے لیے بڑی عمر ہو گئی تھی، اس کی مدد کر دی، کسی کو بتانا مت۔ ارے بھائی تمہیں بتانے کی کیا حاجت تھی؟ اس بتانے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا جہیز کر دیا، کسی کی شادی کروا دی، کسی کا علاج کروا دیا، اتنے حج کر لیے میں نے، اتنے عمرے کر لیے میں نے، ساری نیکیاں یاد ہیں، نہیں ہے تو گناہ یاد نہیں۔ آج کے دن کتنا جھوٹ بولا بھول گئے، آج کے دن کتنی دل آزاری کی بھول گئے، کتنی نماز قضا کی بھول گئے، کتنوں کو ستایا، کتنا سود پر لیا، کتنا رشوت کا کاروبار کیا، سب بھول گئے، نیکیاں یاد ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو نیکی کر کے یاد رکھے اور گناہ کر کے بھول جائے، بدبختی ہے اس شخص۔ ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں، اور کیسی نیکیاں تو لوگوں کو بتانی ہے، ہمیں یاد رکھی ہے نا کہ کبھی کوئی نشست ہوگی تو بولنا تو پڑے گا میں نے فلاں فلاں عبادت کی ہے۔ میرا ہر عمل مولا بس تیرے واسطے، میرا عمل بس تیرے واسطے ہو اللہ، میرا عمل بس تیرے واسطے بد نصیب شخص ہے کہ اتنی عمل کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس ریاکار سے کہا جائے گا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ میرا
عبادت کرنے والے نے کیسے روتے تھے؟ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ بولا میں ہر دم رہوں کانپتا یا الہی، تیرے خوف سے ہمیشہ جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پسوں گا یا رب، تجھے سفر
سبب بخش مولا ہمیں بھی بے سبب بخش مولا ہم سے اللہ تعالیٰ پرسش نہ فرمائے. مر جائیں گے ہم، مر جائیں گے. کیا دیں گے صاحب؟ کیا دیں گے؟ نامہ اعمال کھل گیا، کیا ہے اس میں؟ کیا ہے اس میں؟ جو گناہ وہ تو چھپے ہوئے ہیں، نیکی تو سب ظاہر ہیں. یہ چھپا ہوا ظاہر ہو گیا تو ہمیں دیکھنے کا کون؟ ہمارا بنے گا کیا؟ یہ سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. بنا دے مجھے شیطان ہو گئے غالب. اللہ تو بچا لے، مولا تو بچا لے. میری کوششیں کی بہت مگر میری حالت وہی رہی. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا پسیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے. اللہ کا پیارے آقا کا واسطہ، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے. اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا، ہو گیا. مولا بچا لے، تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ.
وہ آنسو دے جو مولا ہمارے قلب کی گندگی دور کرے. یا اللہ ہمارے آنسو تو ہماری حرارتوں کو، ہمارے جذبات کو بجھا دیتے ہیں. اللہ وہ اشک دے، وہ آنسو دے، وہ اخلاص کیا رونا نصیب کر جس سے تو راضی ہو. اللہ ہمیں دکھاوے کے رونے سے بچا، دکھاوے کے آنسو سے میرے عاشق رہے کاش ہر دم. اللہ میرے عاشق رہے کاش ہر ٹوٹے پھوٹے عمل بھی ضائع ہو گئے. تو تو جانتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے، جو کچھ کہہ رہے، جو عمل اللہ سے اخلاص ہے کہ نہیں ہے، تو سب جانتا ہے. کہیں اس قاری شاہی سخی و شہید کی طرح ہم بھی برباد نہ ہو جائے مولا. ہم نہیں جانتے، ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو دین کا کام فاسق سے بھی لے لیتا ہے. بولا سعید کرتے، سعادت مندی مقدر کرتے، ایمان کی سلامتی مقدر کرتے. اب برباد نہ، ہمیں دنیا میں بھی برباد ہونے سے بچا، ہمیں قبر میں بھی برباد ہونے سے بچا، ہمیں نزعہ میں بھی برباد ہونے سے بچا، قیامت کی رسوائی سے بچا. اللہ اس اجتماع میں اور جو مدری چینل پر جو تیرا سب سے نیک بندہ اور بندی ہو، جس کا رونا تجھے پسند آ گیا ہو، جس کا بیٹھنا تجھے پسند آ گیا ہو، اس کا واسطہ، اس کا صدقہ مولا ہم پر نظر کر دے، ہمیں ستھرا کر دے مولا. ہم ستھرے نہیں ہیں، ہمیں اچھا کر دے مولا، ہم اچھے نہیں ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے. بنا دے مجھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے. میرے
نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطفیل رحمت للعالمین بطفیل خاتم النبیین بطفیل شفیع المذنبین آمین آمین صلو علی الحبیب توب الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اور اس کے حبیب کی یاد میں رونا نصیب فرما دے اخلاص کے ساتھ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. اللہ عز و جل کو کوئی شے 2 قطروں سے زیادہ پسند نہیں. خوف الہی سے بہنے والا آنسوؤں کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء سے بچی اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں جھانکتی رہی اور وہ کہ جس سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کی مثل آنسو بہا. یہ 3 آنکھ نہ روئیں گی ہر آنکھ روئے گی. تو جس نے اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچایا جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا. تو یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں بدنگاہی کرنے والوں ہم سب مل کر توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے نہیں دیکھیں گے وہ چیزیں جس کا اللہ نے منع کیا اور ہم توبہ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے. ندامت اخلاص نصیب ہو جائے اور سچی توبہ نصیب ہو جائے توبۃ نصوح نصیب ہو جائے خالص توبہ بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے اس مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. یہ لاکھوں لاکھ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کیا نظر نہیں آتے کہ ان کی داڑیاں کیا ان کے امامے یہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی پہن کر اپنے آپ پر فخر کرنے والے کو دعوت اسلامی نے مدنی لباس پہنا دیا.
انگریزی بال رکھنے والے کو دعوت اسلامی نے زلفوں والا بنا دیا. یہ مدنی ماحول نظر نہیں آتا؟ کیا اسلامی بہنیں محسوس نہیں کرتی کہ آج ہمارے معاشرے کی جو ذبو حالی ہے اس میں بے پردگی کو بڑا دخل ہے؟ کیا آپ کا ضمیر ہاں نہیں کہتا؟ نہ مت کہیے کسی سے، اپنے قریبی کسی سے مت کہیے، اپنا فیصلہ خود کیجیے. کیا آپ کا ضمیر نہیں کہتا کہ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح بے پردگی کے ساتھ غیر محرموں سے ملاقات کریں، ملیں؟ پہلے تو ملا جاتا تھا، وہ تو تھا ہی غلط، اب ہاتھ ملاتے، سیکنڈ مرد عورت ہاتھ ملاتے ہیں فخر سے. کیا ہے؟ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بلکہ جو برے کلچر کا شکار ہوگا تو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر تاش کھیلتے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر شراب پیتے، ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر سگریٹ پیتے. کیا کون کہے گا اس کو درست؟ اسلام ہمیں اس چیز کی منع فرماتا ہے. تو میں درد مند اسلامی بہنوں سے فریاد کرتا ہوں کہ اپنی حالت اظہار پر کرم کریں، رحم کریں، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر شرعی پردہ اختیار کریں. ذہن کس کو مدنی برقع نصیب ہو جائے. ماحول میں آئیں گی، اجتماع میں آئیں، اجتماع میں آئیں، بیانہ سنیں، مقتۃ المدینہ سے لیں. آپ کے یہاں نیٹ ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، اب تو گھر گھر نیٹ کی سہولت ہے. انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، www.dawatIslami.net. اس پر جائیں، اس پر دعوت اسلامی کے ماحول کے سنت و برے بیانات، کتابیں سب ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب دیکھیے امیر سنت کی، پڑھے تو صحیح پتہ چلے اسلام کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کس طرح میں بے پردگی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے. اور یہ بے پردگی، بے حیائی کس قدر ہمارے معاشرے کو دماغ کی طرح چاٹ رہی ہے. آپ تعاون کیجیے، آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ معاشرہ بہت جلدی بے حیائی سے پاک ہو جائے گا، بے حیائی دور ہو جائے گی، حیا ہوگی انشاءاللہ ہر طرف. تو یہ مطلب آپ کے سامنے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. اے میرے نوجوان اسلامی بھائی، یہی تجھ کو دھن ہے نا، رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اے میرے بوڑھے اسلامی بھائی، آپ کی عمر دیکھ لیجئے، جسم پر سفید بال دیکھ لیجئے، سر پر سفید بال دیکھ لیجئے. بوڑھاپے سے پاک کر پیام قذابی. کیا بوڑھاپے کے بعد تو موت ہے نا؟ لڑک پر میں تھا کہ نوجوانی میں تھا کہ جوانی آئے گی، جوانی میں تھا کہ ادھیڑ پن آئے گا، ادھیڑ پن میں تھا کہ چلے بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا بھی آئے گا. اب کیا آئے گا؟ اب کیا آئے گا؟ اب موت آئے گی. موت پہلے بھی آتی تھی، وقت مل گیا، اب موت ہے. اس کے بعد کوئی منزل تھوڑی ہے بڑھاپے کے بعد، کوئی درجہ نہیں ہے. موت بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کم دلت ہوش میں اب تو ابھی. ارے اب تو سود سے توبہ کرو، اب تو رشوت سے توبہ کرو، اب تو جھوٹ سے توبہ کرے، اب تو نماز پڑھ لیں، اب تو مسجد کا کونا پکڑ لیں. مسجد کا کونا پکڑنا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے. اب رہ کیا گیا؟ بڑھاپے سے پا کر پیام قذابی، نہ چوکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. آ جائیے ابھی ماحول میں، اسلامی بہنوں آ جاؤ ابھی دعوت اسلامی میں. اے میرے نوجوانوں آپ بھی آ جائے دعوت اسلامی میں، اپنے بچوں کو بھی لو دعوت اسلامی میں، پورے کے پورا گھر آ جائے دعوت اسلامی میں. ہر ایک کے لیے دعوت اسلامی ہے، دامن بڑا ہے دعوت اسلامی کا، بڑا وسیع ہے، سب کو سنبھال لیتی ہے. اور الحمدللہ جو آتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیک بنا دیتی ہے. تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے.
کم و بیش 40 شعبے ہیں دعوت اسلامی کے، سنتوں کی خدمت کے 40 شعبوں میں کام کر رہی ہے. مدنی چینل تو ایک شعبہ ہے، 40 سے زیادہ شعبے ہیں. آئیں جس شعبے میں آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس میں ایصال ثواب جاریہ، نیکی کمانے کا، پرہیزگار بننے کا آپ کو زیادہ مطلب کہ موقع نظر آتا، وہ شعبے میں آ جائیں، کام کریں، مدنی کام کریں. جو پیسے والے لوگ ہیں خالی پیسہ دے کر نہ چلے جائیں. نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دولت نہیں دیتے تھے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیش اللہ کی راہ میں رہتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صرف پیسہ نہیں دیتے تھے. جی دین اسلام کی خدمت کے ان کے واقعات تو پڑھے ہم، اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہے دونوں صحابی. خلفائے راشدین میں دیکھیں صدیق اکبر نے صرف مال نہیں دیا تھا، اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے لیے پیش کر دیا تھا. فاروق اعظم کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ماحول سے وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.